ڈیئر پیرنٹس، اسٹوڈنٹس اینڈ ٹیچرز، السلام علیکم۔ میں شاہد شیخ آپ کو جاوید پبلشرز کے پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے بڑھتے ہیں ہم اپنی کتاب زینہ اردو برائے جماعت سوئم سبق نمبر 20 کی طرف، پاکستان کے ہمسایہ ممالک۔ سبق نمبر 20، پاکستان کے ہمسایہ ممالک، حاصلات تعلم۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں کہ وہ روزمرہ گفتگو سن کر زبان کے صحیح یا غلط ہونے میں امتیاز کر سکیں، کسی کہانی یا عبارت کو اپنے الفاظ میں مناسب لب و لہجے، تلفظ اور آہنگ سے بیان کر سکیں، اپنی پسند کی کہانیاں، واقعات، ڈرامے اور نظمیں پڑھ کر نتائج اخذ کر سکیں، اسم معرفہ اور اسم نکرہ کی پہچان کر سکیں، ماحول سے متعلق کسی موضوع پر خود سے کم از کم 10 مربوط جملے لکھ سکیں، فعل حال کے جملوں کو زمانہ ماضی اور زمانہ مستقبل کے جملوں میں تبدیل کر کے لکھ سکیں، اپنی اور دوسروں کی پسند، ناپسند اور دلچسپیوں سے متعلق بات چیت کر سکیں۔ اس سبق میں ہم طلباء کو ہمسایوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے کے متعلق معلومات فراہم کریں گے، اور اس سبق کے اندر جن الفاظ کو تلفظ کی ادائیگی کے حساب سے ہم سیکھنے جا رہے ہیں ان میں چیدہ الفاظ ہیں: معدنی، ذخائر، تاہم، ہنرمند، بے مثال۔ اساتذہ کرام سے گزارش ہے کہ وہ طلباء کو ان الفاظ کے معنی بتاتے ہوئے سبق کے طرف بڑھیں۔ جس طرح ہمارے گھر کے ارد گرد رہنے والے لوگ ہمارے ہمسائے کہلاتے ہیں، اسی طرح کسی ملک کے ارد گرد جو ممالک آباد ہوتے ہیں وہ اس ملک کے ہمسایہ ممالک کہلاتے ہیں۔ پاکستان کے بھی چند ہمسایہ ممالک ہیں، ان میں چین، بھارت، ایران اور افغانستان شامل ہیں۔ چین پاکستان کے شمال مشرق میں واقع ہے۔ چین کا پورا نام عوامی جمہوریہ چین ہے۔ چین آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ اس کے دارالحکومت کا نام بیجنگ ہے۔ چین نے اپنی آزادی کے تھوڑے عرصے بعد ہی بہت زیادہ ترقی کر لی۔ اس ترقی کی وجہ چین کے لوگوں کی محنت اور ایمانداری ہے۔ چین کے زیادہ تر لوگ بدھ مت ہیں، تاہم چین کے چند علاقوں میں مسلمان بھی کافی تعداد میں آباد ہیں۔ پاکستان اور چین ایک دوسرے کے گہرے دوست ہیں۔ چین اور پاکستان کو آپس میں ملانے کے لیے پہاڑوں کو کاٹ کر ایک سڑک بنائی گئی ہے۔ اس سڑک کا نام شاہراہ قراقرم ہے۔ اس سڑک کے ذریعے سے پاکستان اور چین کے درمیان تجارت کی جاتی ہے۔ چین اور پاکستان ہمیشہ مشکل وقت میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ بے شک چین اور پاکستان کی دوستی بے مثال ہے۔ بھارت پاکستان کے مشرق میں واقع ہے۔ بھارت 1947 میں پاکستان کے ساتھ ہی آزاد ہوا تھا۔ بھارت کے دارالحکومت کا نام دہلی ہے۔ بھارت میں ہندوؤں کی تعداد زیادہ ہے، لیکن یہاں مسلمان، سکھ اور مسیحی بھی بڑی تعداد میں آباد ہیں۔ بھارت آبادی کے لحاظ سے دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے۔ مغل حکمرانوں نے اپنے زمانے میں یہاں بہت سی مساجد، عمارات اور باغات تعمیر کروائے، جن میں لال قلعہ، جامع مسجد دہلی، قطب مینار اور تاج محل وغیرہ شامل ہیں۔ آزادی حاصل کرنے کے بعد سے آج تک پاکستان اور بھارت کے آپس میں تعلقات بہتر نہیں ہو سکے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ کشمیر کا تنازع ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر کی وجہ سے کئی جنگیں ہو چکی ہیں۔ ایران پاکستان کے مغرب میں ایران واقع ہے۔ ایران ایک قدیم ملک ہے۔ پرانے زمانے میں ایران کو فارس کہا جاتا تھا۔ اب ایران کا پورا نام اسلامی جمہوریہ ایران ہے۔ ایران کا دارالحکومت تہران ہے۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ اور عمر خیام جیسے عظیم شاعر ایران میں پیدا ہوئے اور اپنے علم و دانائی کی بدولت دنیا بھر میں مشہور ہوئے۔ اصفہان، مشہد، شیراز اور قم کا شمار ایران کے قدیم شہروں میں ہوتا ہے۔ ایران تیل اور معدنی ذخائر سے مالا مال ہے۔ ایران کے لوگ ہنرمند ہیں۔ پاکستان اور ایران میں گہرے برادرانہ تعلقات قائم ہیں۔ دونوں ممالک کے لوگ آپس میں خلوص اور محبت کے رشتے میں بندھے ہوئے ہیں۔ افغانستان پاکستان کے شمال مغرب میں افغانستان واقع ہے۔ افغانستان بھی ایک اسلامی ملک ہے۔ اس کا دارالحکومت کابل ہے۔ اس کی قومی زبانیں دری، فارسی اور پشتو ہیں۔ افغانستان کا قومی کھیل بزکشی ہے۔
افغانستان کے ارد گرد کوئی سمندر نہیں ہے۔ اس کا زیادہ تر علاقہ پہاڑی سلسلوں پر مشتمل ہے۔ سمندر نہ ہونے کی وجہ سے افغانستان کی سمندری تجارت پاکستان کے راستے ہوتی ہے۔ پاکستان اور افغانستان کا زمینی راستہ درہ خیبر سے ہو کر جاتا ہے۔ افغانستان کے کھانوں میں کابلی پلاؤ، خمیری روٹی اور تکے کباب بہت مشہور ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔